دوسری بات، ماں باپ کے درمیان میں جب اختلاف ہوگا تو بچوں کی نظر میں دونوں میں سے کوئی ایک غلطی پر ہوگا یا دونوں کے دونوں غلط ہوں گے. بعض بچے سناتے ہیں حالات کہ بولے جب سے ہم ہوش سنبھالے مولانا ہم اماں بابا کو صرف لڑتے ہوئے دیکھے. بولے جب سے ہم ہوش سنبھالے، جب سے ہم ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھے. ہمارے بچوں میں جو بگاڑ آتا ہے وہ بگاڑ کی وجہ یہ ماں باپ کا کسی ایک پوائنٹ پر متفق نہ ہونا ہے. باپ کی بات ماں کاٹ رہی ہے، ماں کی بات باپ کاٹ رہا ہے. یہ دونوں کے درمیان میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر وہاں بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے. وہاں بچے سنورتے نہیں ہیں، بگڑتے ہیں. وہاں بچے با اخلاق نہیں ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں. کیوں؟ بچوں کی نظر میں یا تو ماں غلط ہوتی ہے، بچوں کی نظر میں یا تو باپ غلط ہوتا ہے، یا بچوں کی نظر میں دونوں غلط ہوتے ہیں. اب رہبر خود رہزن ثابت ہو جائے، راستہ بتانے والا خود گمگردے راہ ہو جائے تو پھر وہاں تربیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. وہاں تربیت ہوگی کیسے؟ کیونکہ تربیت کرنے والوں میں خود اتفاق نہیں ہے، تربیت کرنے والے خود لڑ رہے ہیں. جب آپ آپس میں لڑو گے تو آپ کے لیکچر سے بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ماں باپ بچوں کو بڑا لیکچر دیتے ہیں، ایسے بننا چاہیے، ویسے بننا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. لیکچر تو بہت اچھا دیتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو وہ لیکچر ایک طرف ہوتا ہے، ان کا کیریکٹر بالکل الگ ہوتا ہے. میں کئی بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں اور بہت توجہ دلا کر یہ جملہ کہا ہوں، پھر کہتا ہوں، یاد رکھیے آپ کے بچے وہ نہیں کریں گے جو آپ کہیں گے. آپ کے بچے وہ نہیں کریں گے، آپ کے بچے وہ نہیں کریں گے جو آپ کہیں گے. آپ کے بچے وہ کریں گے جو آپ کریں گے. اچھی اچھی باتیں تو دیواروں پہ لکھی ہوئی ملتی ہیں، اچھی اچھی باتیں تو واٹس ایپ اور فیس بک میں ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں لوگ. اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اچھی اچھی باتیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، سب سے اچھی باتیں تو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، سب سے پیاری باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. آپ ان سے اچھی بات تو نہیں کر سکتے. 1000 مرتبہ بچوں کو لیکچر دینے سے اچھا ہے ایک مرتبہ عملی طور پر آپ پروف کریے کہ میں ایسا ہوں، وہ زیادہ فائدہ مند ہے. تو شوہر اور بیوی کا آپسی جو اختلاف ہوتا ہے یہیں سے بچوں میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، ان کی تربیت نہیں ہوتی. کیوں؟ ماں باپ ایک بات پر متفق ہی نہیں ہے، ماں باپ کا دونوں ایک بات پر اتفاق ہی نہیں ہے، دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے. پہلے ہی بات میں نے بتایا، یہ طے کرو کہ بچوں کو بنانا کیا ہے. دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں دونوں میں اتفاق ہونا چاہیے. تیسری بات، دو انسان ایک جگہ رہتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شوہر بیوی ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، وہاں کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے. فرشتے کوئی نہیں ہے. شوہر ایک الگ انسان ہے، بیوی ایک الگ انسان ہے، دونوں الگ الگ ہیں. اس میں بھیجا دونوں کا کمبائنڈ بھیجا اللہ نے نہیں بنایا ہے، الگ الگ بنایا ہے. مرد کے دماغ میں الگ بھیجا ہے، عورت کے دماغ میں الگ بھیجا ہے. دونوں الگ الگ سوچیں گے. آنکھیں الگ الگ ہیں تو پسند الگ الگ ہے. کان الگ ہے تو باتیں سننے کا شوق دونوں کا بالکل الگ الگ رہے گا. دونوں کے منہ میں جو زبان ہے اس کے مزے دونوں کے الگ الگ ہیں. سوچ الگ، آنکھوں کی پسند الگ، سماعتوں کا شوق الگ، کھانے کی پسند الگ. جو چیز شوہر شوق سے کھاتا ہے بعض گھرانوں میں بیویاں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، اور بعض چیزوں کو بیوی شوق سے کھاتی ہے، شوہر اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. انہیں بولتا پیدا ہوئے جب سے آج تک نہیں کھایا میں. پاسبل ہے؟ بعض لوگ ایک دوسرے پہ پریشر ڈالتے ہیں، نہیں کھاؤ. عقل سے پیدل لوگ ہیں، عقل سے محروم لوگ کہتے ہیں ان کو. فطرت کے خلاف باتیں، فطرت کے خلاف سوچ. ایک کپڑا وہ ہوتا ہے
جس کا کلر آپ کو بہت پسند ہے آپ کی بیوی کو بالکل نہیں پسند ہے. ایک کھانا آپ کو بہت پسند ہے آپ کی بیوی کو بالکل پسند نہیں. بعض باتیں آپ کو سننا پسند ہے آپ کی بیوی کو بالکل پسند نہیں. لیکن آج کے نوجوانوں کو کیا بڑے لوگ بھی کچھ کم نہیں ہیں. چابی سے چلنے والی بہو چاہیے, چابی سے چلنے والی بیوی چاہیے. ہاں, چابی سے چلنے والی چاہیے. ریموٹ کی بیوی, ریموٹ کی بہو چاہیے. یہ جو گھر جو اجڑ رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہی ہے. یہ جو بوڑھے اور ضعیف لوگوں کو چھوڑ کے بیٹا بہو کو لے کے جو بیوی کو لے کے جو جا رہا ہے, یا بہو بیٹے کو لے کے جو جا رہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ چابی سے چلنے والی بہو چاہیے ہم کو اور چابی سے چلنے والی بیوی چاہیے ہم کو. بولے ہم جیسا بولے ویسا ہونا, ہم جیسا بولے ویسا ہونا. ارے تم اللہ جیسا بولے ویسا آج تک نہیں بن سکے اور ایک انسان سے امید رکھتے ہو کہ آپ جیسا بولے ویسا بنے. امپاسبل چیز ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. تو تیسری بات میں یہ بتا رہا تھا کہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں شوہر اور بیوی کا اتفاق ضروری ہے. دونوں کی لڑائیاں اولاد کو برباد کر رہی ہے. ماں باپ کے خلاف بولتی ہے کہ تمہارا باپ ایسا ہے, تمہارا باپ ایسا ہے, تمہارا باپ ایسا ہے, اور موقع ملتے ہی باپ بولتا ہے کہ تمہاری ماں خراب ہے. بچے دونوں کی سن رہے ہیں. ماں یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا باپ خراب ہے, باپ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ماں خراب ہے. بچے یہ سوچ رہے ہیں دونوں خراب ہیں. بولے جب دیکھو لڑتے رہتے. تو اب آپ بتائیے, یہ نونہال بچے جو ہمارے گودوں میں پل رہے ہیں, جو ہمارے زیر تربیت ہیں, ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ بہت سے گھرانوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کہیں پر بچے ماں کے فیور میں ہوتے ہیں, باپ کے ٹوٹل خلاف. بچے بولتے ہیں ہمارا باپ شروع سے خراب ہے. اور بعض گھرانے وہاں پر یہ ہیں کہ باپ نے بچوں کا ایسا ذہن بنا دیا کہ تمہاری ماں خراب ہے. اس لیے یہ بنیادی بات یاد رکھیے, اختلاف ہوگا, شوہر بیوی میں اختلاف ہوگا. دونوں میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے, چاہے وہ تہجد گزار ہوں گا, وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. اختلاف ہوگا, ہر گھر میں ہوتا ہے, اللہ ماشاءاللہ بعض گھر بچے ہوئے بھی ہیں. اس فرق کو سمجھو کہ اختلاف اور خلاف دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اختلاف ایک الگ چیز کا نام ہے, خلاف ایک الگ چیز کا نام ہے. ہمارے پاس مصیبت یہ ہے کہ اختلاف اور خلاف دونوں کو ملا دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اختلاف ایک الگ چیز ہے اور خلاف ہونا ایک الگ چیز ہے. اختلاف کسے کہتے ہیں؟ چار مینار جانا ہے. ہم جہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جس مسجد میں, یہاں سے چار مینار جانے کے کئی راستے ہیں. ایک راستہ تو یعقوب پورے سے جاتا ہے, ایک راستہ دبیر پورے سے جاتا ہے, ایک راستہ تالاب کٹے سے جاتا ہے, ایک راستہ ملک پیٹ سے جاتا ہے, اور سارے راستے جا رہے ہیں کہاں؟ چار مینار جا رہے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یعقوب پورے سے چلیں گے, آپ کی بیوی کہہ رہی ہے ڈبل پورے سے جائیں گے, لیکن دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جانا چار مینار ہی ہے. اسے کہتے ہیں اختلاف, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. رائے الگ الگ ہے, رائے الگ الگ ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جانے کے لیے دونوں تیار ہیں, راستے دونوں نے الگ الگ اختیار کیے ہیں, درست ہے. ایک ہوتا ہے خلاف, آپ جانا چاہ رہے ہیں چار مینار اور آپ کی بیوی جانا چاہتی ہے گولکنڈہ, تو دونوں کے جانے کی جگہ الگ الگ ہو گئی ہے. اسے کہتے ہیں خلاف. اختلاف کی گنجائش ہر بیوی کو حاصل ہے, ہر شوہر کو حاصل ہے. لیکن ہم لوگ کیا بولتے ہیں, جو ہماری بات کاٹ دے اس کو خلاف, اس کو خلاف کا نام دے دیتے. خلاف اور اختلاف کے فرق کو سمجھو. تو میں یہ تیسری بات یہ سمجھا رہا تھا کہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں ماں باپ کے اندر اختلاف ہو یا خلاف ہو, دونوں, وہاں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ماں باپ کے خلاف بول رہی ہے, باپ ماں کے خلاف بول رہا ہے, اور دونوں بچے گھر کے سن رہے ہیں. اب بچوں کی تربیت کیسے ہوگی آپ بتائیے؟ ماں ہٹتے ہی باپ خلاف بول رہا, باپ ہٹتے ہی ماں خلاف بول رہی. ایسے ماحول میں بچوں کی تربیت ہوگی کیسے؟ دیکھو, کسی بات میں اگر اختلاف ہو جائے شوہر اور بیوی کے درمیان میں, ایک احسان کرو, بچوں کے سامنے مت لڑو. لڑنا مقدر میں لکھا ہے تو کچھ نہیں کر سکتے, لڑ لو, لیکن کم سے کم بچوں کے سامنے مت لڑو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بچوں کے سامنے لڑتے ہیں. باپ جوتا اٹھا رہا, انہیں بیلن لے کے آ رہی, بچے سب دیکھ رہے ہیں, اور بیٹی کو کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے کہ سسرال جا کے کیا کرنا ہے, اور بچہ تو ماشاءاللہ 26-28 سال تک باپ کے ٹریننگ میں رہتا ہے, اسے سب داؤ معلوم ہے کہ کب کیا اٹھانا ہے. اب کیا تربیت ہوگی؟ بچوں کی اخلاقی تربیت نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ شوہر بیوی کا آپس میں اختلاف ہے. دیکھو, دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ذکر, فکر, قرآن, اسی کا نام دین ہے. دین اس کا نام تو نہیں ہے, یہ دین کا ایک حصہ ہے, پورا دین نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر بچوں کی تربیت میں یہ بات ہم ذہن میں رکھیں
کہ اولاد ماں باپ کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ رہی ہے، ماں اور پھوپھی کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ رہی ہے، دادی کو اور ماں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھ رہی ہے، چاچی اور ماں کو، تائی اور ماں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے بچے گھر میں دیکھ رہے ہیں۔ کیا خاک تربیت ہوگی بچوں کی وہاں۔ آج ہماری مسلمان قوم اور یہ نسل اور نوجوان بچوں کی تعداد آپ بازاروں میں دیکھ لیجئے، کسی کو منہ کھول کر ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اخلاقی اعتبار سے اتنی نچلی سطح پہ ہمارا نوجوان کھڑا ہوا ہے، اخلاقی اعتبار سے اتنا پیدل ہے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی بھی ایک نوجوان بچے کو کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ نہ بات کرنے کا سلیقہ، نہ سامنے والے کی عمر کا کوئی لحاظ، نہ سامنے والے کی کہ عہدے اور منصب کا کوئی لحاظ، کچھ نہیں۔ دوستو، کم سے کم نوجوانوں، ایسا کام مت کرو کہ لوگ تمہارے ماں باپ کی تربیت پہ انگلی اٹھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے اعتبار سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے بھیجے جانے کے مقصد میں یہ مقصد بیان کیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھوانے کے لیے آیا ہوں، میں روزہ رکھوانے کے لیے آیا ہوں، میں تسبیح پڑھوانے کے لیے آیا ہوں، نہیں فرمایا۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق اچھے ہوں، تمہاری رفتار اور تمہاری گفتار اچھی ہو۔ جس امت کو اخلاقی بنیادوں پر اٹھایا اور کھڑا کیا گیا تھا، آج وہ امت نچلی سطح پہ گری ہوئی ہے۔ باپ کی نظر میں اولاد خراب، اولاد کی نظر میں باپ خراب، ماں کی نظر میں بیٹا خراب، بیٹے کی نظر میں ماں خراب، شوہر کی نظر میں بیوی بری اور بیوی کی نظر میں شوہر برا، بہنوں کے نظر میں بھائی خراب، بھائیوں کے نظروں میں بہنیں خراب۔ یہ ہے ہمارا اخلاقی لیول، یہ ہے ہماری اخلاقی سطح۔ ذمہ داری تھی ماں باپ کی کہ وہ اولاد کی اخلاقی تربیت کرے، لیکن ماں باپ کو اور دادا دادی کو، نانا نانی کو، خالہ پھوپھی کو، تائی چاچی کو آپس میں خالی دنگل میں دیکھتے رہے بچے، انہوں ان سے لڑ رہی، انہوں ان سے لڑ رہی، انہوں ان کے خلاف، انہوں ان کے خلاف، انہوں ان کے خلاف، انہوں ان کے خلاف، اور بچے دیکھ رہے ماشاءاللہ ڈاکٹر خود بیمار ہے۔ کیا تربیت ہوگی ہمارے بچوں کی؟ بعض مرتبہ بعض لوگ میرے پاس آتے اور بولتے، کوئی بولتا کہ مولانا بہت نیک بچہ چاہیے، شریف اور بااخلاق بچہ چاہیے، کوئی آ کے بولتے کہ نیک بچی چاہیے، دیندار بچی چاہیے، تو میں اکثر ہنستے ہوئے ان کو کہتا ہوں کہ نہیں، وہ کمپنیاں بند ہو گئی، اب مال نہیں آ رہا، وہ فیکٹریاں ختم ہو گئی، اب وہ فیکٹریوں میں مال ہی نہیں تیار ہو رہا ہے، جو اویلیبل ہے وہ اسی سے کام چلاؤ۔ تو میرے دوستو، ہم کو غور کرنا ہے، کس مذہب کے ماننے والے ہیں، کس نبی کے ماننے والے ہیں، کس کتاب کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا اخلاقی لیول کیا ہو گیا۔ شوہر کے خلاف بیوی، بیوی کے خلاف شوہر، اب بچے کھڑے کے سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات کہتا ہوں نوجوانوں، یاد رکھو، اب بڑے لوگوں سے کیا عرض کروں، نوجوانوں سے عرض کرتا چاہتا ہوں، اپنے جیون ساتھی کو اس کے اندر پائی جانے والی کمیوں کے ساتھ ایکسپٹ کرو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپنے جیون ساتھی کے اندر جو کمیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں اور کمیوں کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کرو، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کام شوہر کو بھی کرنا ہے، یہ کام بیوی کو بھی کرنا ہے، تب جا کر ہم اولاد کی صحیح تربیت کر پائیں گے۔ آج ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہے، ہماری تربیت کا یہ حال ہے کہ ہمارے بچوں کو آج تک بڑوں کا ادب کیا چیز ہے نہیں معلوم ہے، چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک کیا چیز ہے نہیں معلوم، پڑوس میں رہنے والے محلے کے بزرگوں کا کیا ادب ہوتا ہے وہ آج تک ہم اپنے اولاد کو نہیں سکھا سکے۔ گاڑیوں پہ جانے والے نوجوانوں کی زبانوں سے جو جملے ہم لوگ سنتے ہیں اور ان کی زبانوں سے نکلنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں، اتنے گھٹیا، کبھی زبان سے نکل جاتا ہے، پتہ نہیں کس ماں باپ کی اولاد ہے، وجہ تربیت نہیں۔ تو یہ 3 باتیں میں نے اولاد کی تربیت کے معاملے میں بتائی۔ پہلی بات، یہ طے کرو کہ آپ کو کیا بنانا، کیا ہے، اولاد کو کیا بنانا ہے۔ دوسری بات، اختلاف کرو لیکن اولاد کے سامنے نہیں۔ اختلاف تو ہوگا،
اولاد کی نظروں سے ہٹ کے بات کرو. بچوں کے سامنے لڑ لے رہی, بچیوں کے سامنے لڑ لے رہی. شادی ہو کے کتنے سال ہوا؟ بولے گولڈن جوبلی کو 5 سال باقی ہے, مگر لڑائیں آپ تک چل رہے ہیں. ساری زندگی لڑ لڑ کے جیئیں گے. 50 سال میں, 45 سال میں, 40 سال میں آج تک شوہر بیوی میں اتفاق نہیں ہو سکا. کیا خاک ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے؟ یاد رکھو دوستو, اولاد کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ماں باپ ہوتے ہیں. بچوں کے لیے باپ سے بڑا کوئی آئیڈیل نہیں, بچوں کے لیے ماں سے بڑی کوئی آئیڈیل نہیں. آپ کے اخلاق, آپ کا کردار, آپ کے عادات, آپ کے اطوار, آپ کا حسن سلوک, آپ کی برداشت, آپ کا صبر, آپ کے حلم, آپ کی بردباری, آپ کے معاف کرنے کا جذبہ, آپ کے بڑوں کا ادب, آپ کا چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, اس سے بچے جتنے متاثر ہوتے ہیں اور کسی سے متاثر نہیں. آپ کو دیکھیں گے بچے. اس لیے اپنے بچوں کی دینی اور اخلاقی دونوں تربیت کرنا ہے. بعض بچے دیندار تو ہوتے ہیں لیکن بد اخلاق ہوتے ہیں, اور بعض بچے بڑے با اخلاق ہوتے ہیں لیکن بے دین ہوتے ہیں. نہ نماز کے, نہ روزے کے, نہ زکوٰۃ کے, نہ کسی چیز کے. نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے. گرما کا موسم ہے, بچے چھٹیوں میں ہیں, کبھی لے کے بیٹھو, کبھی بیٹھ کے ان سے بات کرو. آدھی رات تک بازاروں میں بیٹھنے والوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر دوست بن کر بچوں کی تربیت نہیں کرو گے, ان کو صحیح نہیں بنا سکو گے, تو پھر دوست کے روپ میں تمہارے بچوں کو لوگ تمہارا باغی بنا دیں گے. آج کا باپ بچوں کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارتا. جب دیکھو باہر, جب دیکھو باہر, جب دیکھو باہر. گھر آیا بھی تو چبوترے انتظار کرتے رہتے ہیں اس کے. 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے رات تک بیٹھے ہوئے ہیں چبوتروں پہ. پورے UNO کے پریزیڈنٹس ہیں, دنیا کے مسئلے حل کر رہے ہیں چبوتروں پہ بیٹھ کر. کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں بیوی منتظر ہے, بچوں کے ساتھ وقت ہی نہیں. اب 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے جا کے آپ سو رہے ہیں. صبح اٹھ کے بچے اسکول چلے گئے, شام میں بچے آئے تو آپ یا تو جاب پر ہیں یا کاروبار پر ہیں. بچوں کے ساتھ وقت کہاں گزر رہا آپ کا؟ سنڈے آ گیا تو دوستوں کے ساتھ پہلے سے پروگرام بنا ہوا ہے, ناشتہ کہاں کھائیں گے, دوپہر میں کہاں کھائیں گے, شام میں کہاں کھائیں گے, تو کھلا رہا میں کھلا رہا. اسی میں زندگی گزر گئی ہم لوگوں کی. ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ سنجیدہ ہو کر غور کرو کہ ہمارے بچوں کی اخلاقی تربیت اگر نہیں ہوگی, یہی بچے بڑھاپے میں آپ کے لیے وبال بن جائیں گے. وبال, یہی بچے بڑھاپے میں آپ کے لیے وبال بن جائیں گے. اپنے بچوں کے ساتھ نوجوانوں, بالخصوص نوجوانوں, آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارو, بیٹھو, بات کرو ان سے, ان کو سینے سے لگا کر ان کی تربیت کرو, محبت اور پیار سے برتاؤ کرو, تب جا کر ہماری اولاد کی تربیت ہوگی. شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, آپ بیتی کے اندر ہے, ان کے والد حضرت یحییٰ غالباً نام تھا, مولانا یحییٰ صاحب. حال یہ تھا کہ ظہر کی نماز میں جس بچے کے بازو صف میں کھڑے ہوتے تھے, اگر عصر میں اسی بچے کے بازو دکھتے تو نماز میں سے کھینچ کے باہر نکال دیتے. صحبتوں سے اتنا بچایا, کھڑے نہیں دیتے تھے. کہاں تک تربیت پر نظر رکھی کہ بھئی ظہر میں بھی اسی بچے کے بازو کھڑا ہوا ہے اور عصر میں بھی کہیں دوستی تو نہیں کر رہا ہے یہ. اور آج کا بچہ بغیر دوست کے زندہ ہی نہیں رہتا, اسے دوست چاہیے. گھر میں بوڑھا باپ ہے, بیمار ماں ہے, چھوٹے بھائی کے ایگزامز ہیں, چھوٹی بہن کے ایگزامز کا وقت ہے, کچھ وقت میں بہن کو دوں, کچھ وقت میں بھائی کو دوں. کچھ نہیں ہے آج کے نوجوان کو. آج کے نوجوان کو دوست چاہیے. کہاں جا رہے ہیں؟ دوستوں کے پاس. کہاں سے آ رہے ہیں؟ دوستوں کے پاس. کہاں جا رہے ہیں؟ دوست کے بھائی کی شادی میں. کہاں جا رہے ہیں؟ دوست کے ماموں کی شادی میں. کہاں جا رہے ہیں؟ دوست کے چچا کی شادی میں. ارے دوستوں کے خاندانوں پہ وار کے چھوڑ دیے کیا؟ ماں باپ کو کوئی احساس نہیں. اور جب بڑھاپا آ گیا تو اب رو رہے ہیں کہ مولانا ذرا سمجھائیے, ذرا میرے بیٹے کو سمجھائیے. کیا سمجھائیں گے؟ جب کولی کلی تھی جب تو آپ سنبھالے نہیں, اب اتنا بڑا مدو ہو گیا ہے, مدو کو کہاں جھکتا ہے؟ آپ سے نہیں سننے والا ہمارے سے تھوڑا ہی سنے گا. جو عمر اس کے سننے کی تھی تب ہمارے پاس لاتے, لیکن اس عمر سے تو مولویوں سے آپ دور رکھ رہے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ اپنے بچوں کو لے کے علماء کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں, کتنے لوگ اپنے بچوں کو لے کے دینداروں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں, دینی ماحول میں بیٹھتے ہیں, دینی باتوں سناتے ہیں, سنتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے نسلوں کی تباہی کی وجہ, یہ ہے نسلوں کی بربادی کی وجہ. اسی لیے ان باتوں پر غور کیجئے. اگر واقعتاً ہمارے اندر ان چیزوں کی کمی پائی جا رہی ہے, اسے درست کریے. نوجوانوں سے میں عرض کروں گا, آج کا نافرمان بیٹا, اچھا سنیے, آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان حال باپ رہے گا. یہ ذہن میں رکھ لیجئے. آج کا نافرمان بیٹا
फ्यूचर का परेशान हाल बाप होगा। इसीलिए अपने बच्चों को पास में रखिए, साथ में रखिए, उनके साथ वक्त बिताइए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए उनके साथ, ज़माने के हालात उन्हें सुनाइए और उनकी ज़हनी तरबियत कीजिए। और सबसे बड़ी बात, इधर आप लेक्चर देते रहते, आप उठ के जाते, बीवी बोलती तुम्हारे बाबा के पूरे बातें ऐसे रहते। ये भी एक बड़ी परेशानी है। इसीलिए पहले आप दोनों मुत्तफिक हो जाइए किसी ना किसी बात पर, फिर जाकर बच्चों की तरबियत में आसानी होगी। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।